بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف و ہراس میں انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور اعدائے دین اور ظالم لوگوں کی وجہ سے کتنی وہ کرب اور مشکلات میں اور وہ کتنی ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اپنی اس مشکل وقت میں جو ہمارے یہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنی روش تبدیل کرنی چاہیے۔ دشمن جو ہے وہ اس نے اپنی پوری کوشش سے ظلم، زیادتی اور اپنے تمام جتنے بھی اثر و رسوخ ہیں اس نے تبدیل کرنا ہے۔ اس نے اپنی پوری کوشش سے زندگی، دوسروں کی زندگی میں خلل ڈالنا ہے، دوسروں کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا ہے، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو جو اس نے پروان چڑھانا ہے۔ اس نے اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو زیر کر کے، کولوں کے بیل بنا کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، قائم کرے گا۔ لیکن ہمارا رویہ اس میں ایک تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ، دشمن نے پوری اپنی تیاری کی ہوئی ہے، لیکن ہم اگر اپنی تیاری نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی۔ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، دوسرا اپنی تیاری کرنی چاہیے تاکہ دشمن کو کوئی موقع نہ ملے۔ اور موقع دشمن جو ہے نا صرف اور صرف اپنے ان چیزوں کے سامنے چھپ چھپ کے لڑے گا، لیکن آپ کی جو ہے نا پامردی، آپ کی جوان مردی، الہیت اور اللہ سے ملنا، جہاد، صرف ہر کام جو بھی کرنا ہے للہ کرنا ہے۔ تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں انسان اسی وقت صحیح طریقے سے سامنے آ کے کھل کے لڑ سکتا ہے، جب تک دشمن اس کو پوری کوشش کے ساتھ جتنی اس کے ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی اس کی جدید تقاضے ہیں، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان چیزوں پر آپ نے پورا بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے اور اس کو آپ تیاری سے کریں۔ خوف و ہراس میں اللہ کے ساتھ اور خوشی میں بھی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا تو اللہ کی تائید و نصرت آئے گی، فتح ملے گی، اور ہمیں جو ہے نا مشکل وقت میں اور اس کڑی وقت میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پوری کوشش توانائی کے ساتھ میدان میں لانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عارضی دنیا میں جو امتحان ہے اس میں ہم کسی فلاح، فوز، کامیابی کا تصور جو ہے انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ محدود دائرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہت وسیع دائرہ، جس میں اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو۔ باقی کسی کے لیے بھی اگر کوئی لڑے گا تو اس کی کوئی بھی چیز مقبول نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف جو بھی اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے ہماری شروع سے آخر تک کوششیں جاری رکھیں گی، ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ان جو قوتوں کو ہم کیسے حکمت عملی سے کام کرتے ہیں۔ لیکن ظلم جو جتنا بھی کرے گا، لیکن ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو بھی خوف و ہراس، بچے، بوڑھے، عورتیں اور جو معذور ہیں، جو لڑنا نہیں چاہتے، جو اس میدان میں، ان کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ اور دشمن اگر قابو پا جائے دشمن پہ تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور اس کے ساتھ بھی، تاکہ اس دنیا کی زندگی کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اس عارضی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ اس کو جو اپنی روش بدلنی چاہیے، ظلم و تعدی، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کی طرف گزارنے پہ مجبور کرنا۔ لوگ کتنے دکھ ہیں، کسی کی لاش کو جلا دینا اور کسی کو مارنا، اس وجہ سے صرف اور صرف اپنی ایک نفسانی خواہشات اور اپنی طرز زندگی کو غالب کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس خوف و ہراس میں ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے لیے اپنی پوری تیاری کریں، جدید ٹیکنالوجی کے جتنے بھی سامان ہیں وہ حاصل کریں۔ آپ کے وہ گائیڈڈ میزائل اور گائیڈڈ ٹیکنالوجی اس کو آپ لے کے آئیں، بچوں کو سکھائیں، ٹرین کریں،
تب آپ کے جا کر پوری طرح اس میں کامیابی ہو سکتے ہیں، پوری کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں، صرف اللہ کی تائید و نصرت، اللہ کی مدد سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.